فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے رمضان المبارک کے جو مسائل تھے جو عمومی طور پر پیش آتے ہیں وہ بیان کر دیے تھے
اور اس ماہ مبارک کی فضیلت پر بھی گفتگو کی تھی۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ آج بھی میں کچھ باتیں آخر میں جا کے عرض کروں گا۔ آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور آپ کے مناقب ہیں اور آپ کی سیرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور سیدہ پاک کا وصال رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ہوا تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال نے بہت اعلیٰ بات کہی تھی کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ سیدہ زہرا کی جو ذات پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کا مظہر ہے، اس کا ثمرہ ہے، اور مادراں را اسوہ کامل بطول، اور امت مسلمہ کی جو مائیں ہیں ان کے لیے کامل اسوہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زہرا بطول کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اور مومن خواتین کو بالخصوص کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدہ پاک کی مقدس زندگی میں نظر آتی ہیں۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور انشاءاللہ میں کبھی ان کی سیرت پر بھی کلام کروں گا۔ ان میں سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی ہیں، یعنی عمر میں سب سے چھوٹی ہیں لیکن مرتبہ میں سب سے بلند ہیں، اور صرف آپ کی دیگر بہنیں ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں سیدۃ نساء العالمین بنایا ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ بنایا ہے، کہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہیں اور دنیا کی جتنی بھی نیک خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی سرداری کا تاج میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی بیٹی کے سر پر سجایا ہے۔ سامعین محترم، جب بھی اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑے تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس پہلو کو لے اور کس پہلو کو چھوڑے، یعنی شان کے اتنے پہلو ہیں، عظمت کے اتنے پہلو ہیں کہ بات کو منیمائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں ایک تردد میں رہا، کبھی میں سوچتا تھا کہ میں کلام اقبال کو بنیاد بنا لوں، کبھی میں سوچتا تھا کہ تربیت اور اس کے ثمرات کو بنیاد بنا لوں۔ تو بہرحال جس بھی طریقے سے ہم بات کریں گے،
بات تو سیدہ زہرا کی عظمت کی ہوگی اور آپ کی فضیلت کی ہوگی۔ سامعین محترم، نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے دونوں جہانوں کی عزتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ سیدہ زہرا بطول کے صدقے میں بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کے ساتھ بندے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن مجید نے وہ حکم کبھی نہیں دیا جو انسان کی جبلت کا تقاضا ہوتا ہے، یا جو بالکل واضح چیز ہوتی ہے جسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا کہ جس کے ادا کرنے میں انسان سستی یا غفلت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں والدین کو حکم دیا کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ تو وہ جبلی طور پہ کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ خدا کو نہیں بھی مانتا، اولاد سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کا حکم نہیں دیا۔ حکم کس چیز کا دیا ہے؟ حکم اس چیز کا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، زندگی ایسے گزارو کہ تم بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ اور تمہاری اولاد بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائے، تمہارے گھر والے بھی دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا، اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ یعنی فتنہ کا معنی عربی میں فساد نہیں ہوتا، یہ فساد اس کا ایک استعمال ہے۔ فتنہ الذہب کا معنی ہوتا ہے کہ لوہے کو اس طرح پگھلا دینا، سونے کو اس طرح پگھلا دینا کہ کھوٹ الگ ہو جائے، اس کو فتنہ الذہب کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر لی، اولاد کی محبت میں تم نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، تو اولاد تمہارے لیے نعمت نہیں رہی، عذاب بن گئی ہے۔ اور اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی کہ انہیں رب کی وفاداری کا درس دیا، ان کے اخلاق کو سنوارا، ان کے ضمیر کو جگایا، انہیں نیکی کے راستے پر گامزن کر دیا، تو یہ اولاد دنیا میں بھی تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی تمہاری بخشش کا سامان بنے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، یا اللہ، اس وقت میں نے کوئی نیکی تو کی نہیں، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے، لے استغفار ولدک، یہ تیرے بچے نے جو تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے نا، اس کے صدقے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ بھئی بچے بخشش کی دعا جب ہی کریں گے جب انہیں نماز سکھائی جائے گی، جب انہیں بتایا جائے گا کہ دین بھی کوئی چیز ہے، جب انہیں قرآن پڑھایا جائے گا تبھی کریں گے نا۔ اگر بچوں کو آپ نے پڑھانے ہی کسی نے ناول ہے تو پھر وہ قرآن پڑھ کے بخشنے کی تو تمنا نہ کرے۔ کچھ لوگ بچا کر کانٹوں کو
پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر سامان کی توقع رکھتے ہیں، یہ بڑی خوش فہمیاں ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی، تمام صاحبزادیوں کی پرورش اس طریقے سے کی تھی کہ اولاد کی محبت کبھی اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آئی۔ انشاءاللہ میں ان کے بھی حالات عرض کروں گا کبھی۔ آج میں سیدہ زہرا بطول کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ لوگ اس کی توجیحات اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سب سے چھوٹی تھی اور پھر دوسری سرکار کی صاحبزادیوں کا پہلے وصال ہو گیا تھا ان کی زندگی میں ہی، تو اس لیے ساری محبتیں ان کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے یہ بھی فیکٹر ہو، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ اس کی بھی مداخلت ہو، لیکن جس سے میرے نبی محبت فرماتے ہیں نا، وہ صرف مادیات کے رشتوں میں نہیں فرماتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ جتنا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے، میرے پاک نبی اس سے اتنی ہی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، نفرت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی کو نہ دیا تو اللہ کے لیے نہ دیا، یعنی جو بندہ اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھ کے جیا، اسے رب نے ایمان کی حلاوتیں نصیب کر دی ہیں، اور جو بندہ اپنی ذات کے خول میں جیتا رہا، اس بندے نے ایمان کی حلاوتوں کو نہیں چکھا۔ سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب تھیں اپنی اولاد میں سے، بلکہ لوگوں میں سے بھی، خواتین میں جو آپ کے اہل خانہ تھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ سامعین محترم، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب آپ کا وہ مقام ہے، وہ منزلت ہے، وہ شان ہے جو اللہ پاک نے سیدہ زہرا کو عطا فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیشانی کو بوسہ دے کے انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ یہ عند اللہ جو آپ کی قرب و منزلت تھی، یہ اس کا مظہر تھا۔ سامعین محترم، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی بندہ کسی فن میں کمال پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی بنیاد گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کا دل تو نہیں کرتا ایک کام کرنے کو، اسے قائل کر لیا گیا، وہ اس میں لگا رہے، سیکھ جائے، ماہر ہو جائے، لیکن جو بندے ایک آئیڈیل بن جاتے ہیں نا کسی چیز میں، اس میں بنیادی چیز ان کی گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو
تو سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے رب نے وہ شانیں عطا فرمائیں اور ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس میں جو چیزیں وہبی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے کمال کو پہنچ گئیں، اور جو خوبیاں کسبی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے کمال کو پہنچ گئیں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ غور فرمائیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، عام انسان بذات خود برا نہ بھی ہو نا، یا بذات خود وہ برا نہیں ہوتا، اسے اولاد کی بے جا محبت کسی برائی پہ مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی اولاد کی بے جا محبت اسے اولاد کو اللہ کی بندگی کا درس دینے سے روک دیتی ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس انسان کو عظمت دینا چاہتا ہے اس کے اسباب بھی خود پیدا کر دیتا ہے۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہے نابندی۔ جو پھول ہوتا ہے نا، اسے مالی خوبصورت نہیں بناتا، اسے میرے رب نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ مالی صرف کہاں چھان کرتا ہے۔ بچہ جب کسی اس دنیا میں آتا ہے اس کی قدرتی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر کچھ ایسے اسباب بھی ہوتے ہیں، اور ایک بچے کی تربیت میں اس کا ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ پلا ہے۔ اس کے والدین کی تربیت بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ جس تربیت میں اس نے آنکھ کھولی ہے وہ پروان چڑھا ہے۔ سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو وہبی صلاحیتیں تھیں وہ بھی کمال کی عطا فرمائیں، اور میرے رب نے انہیں جو کسبی کمالات تھے وہ بھی کمال کی عطا فرمائے۔ ان کی تربیت ہوئی کاشانہ نبوت میں۔ اقبال نے کہا تھا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ وہ پہلے بابی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہم حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی نسبت سے جانتے ہیں۔ عبادت کرنے والی تو اور بھی اس وقت بہت تھی۔ اگر مریم کو عزتوں کے تاج ملے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ملے ہیں کہ ان کی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، پھر کہتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ملی تھی، سیدہ پاک کو میرے رب نے 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ فضائل بابیہ ہیں۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ 3 نسبتیں کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ وہ سرکار کی صاحبزادی ہیں۔ یعنی یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات اس لیے کہی کہ اولاد اپنی باپ کا راز ہوتی ہے۔ الولد سر لابیہ، بچے اپنے باپ کا راز ہوتے ہیں۔
اب تو سائنس بھی بہت کچھ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے کچھ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں سیدہ زہرا کی جب عظمت کو سمجھنا ہے نا تو پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہ اس ذات گرامی کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ پھر فرماتے ہیں بانو تاجدار حل عطا، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت کیا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کے جو شوہر نامدار ہیں، جو شوہر کی بھی تو شخصیت کے سنورنے میں بڑا حصہ ہوتا ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ بانو تاجدار حل عطا، کہ سیدہ زہرا کے جو شوہر ہیں نا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ حل عطا کے تاجدار ہیں۔ یہ حل عطا کیا چیز ہے؟ حل عطا کیا ہے؟ ایکچولی یہ سورہ الدہر کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ الدہر جس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے حل عطا۔ اور اس میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک جگہ پر جا کے فرمایا کہ وہ بندے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ میرے بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں خود بھوکے رہتے ہیں، کبھی مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی کسی یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، خود بھوکا رہ کے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ وہ عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ یہ عبادت میرے رب نے انسانوں کے حق میں لکھی ہے، یہ انسانوں کو شرف ملا ہے۔ تو اقبال اللہ پاک فرماتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو خود بھوکے رہ کے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں نا، اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم ہمارے ممنون ہو جاؤ، تم ہمارے شکر گزار ہو جاؤ، اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور ہمیں تھینکیوں کے الفاظ نہ بولنا، ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا کہیں ہمارا اجر کم نہ ہو جائے۔ اب ذرا سمجھیے بانوے تاجدار حل عطا کو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو اتنے مخلص بندے ہیں نا اللہ کے، جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے، جن کی شان یہ ہے، ان بندوں کے جو تاجدار ہیں وہ مولا علی ہیں، اور سیدہ زہرا وہ ہے جن کے شوہر نامدار بانوے تاجدار حل عطا ہیں۔ کہتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، اور وہ کیا ہے؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ کبھی کبھی عظمت اولاد کی وجہ سے بھی ملتی ہے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا وَكَمْ أَبٍ قَدْ عَلَا بِابْنِ ذَرِي شَرَفٍ كَمَا عَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ، کہ کتنے ہی باپ ہیں جو بیٹوں کی وجہ سے عزتیں پا گئے، جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنو عدنان کو عزتیں مل گئی۔ کبھی کبھی بیٹوں کی وجہ سے بھی عزتیں ملتی ہیں۔
اقبال کہتے ہیں سیدہ زہرا کے بیٹے وہ ہیں کہ مرکز مادر آں مرکز پرکار عشق. عشق کی جو پرکار ہوتی ہے نا، وہ جو ایک زمین پہ وہ کاغذ پہ اس کا حصہ رکھ دیتے ہیں، وہ پرکار ہوتی ہے. اس سے مراد ہے حضرت امام حسن کی طرف اشارہ ہے کہ سیدہ زہرا کا ایک لخت جگر وہ ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، اور مادر یہاں قافلہ سالار عشق. اور دوسرا بیٹا وہ ہے کہ جب اللہ کی محبت میں ایک قافلہ کربلا کی طرف گیا تھا تو سیدہ زہرا کا راج دلارا اس قافلے کا سردار تھا. سیدہ زہرا کے یہ فضائل وہابی ہیں جس کو اقبال نے بیان کیا. اب سامعین محترم، آپ ذرا اسی چیز میں غور کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدہ پاک کی تربیت کی وہ کس طریقے سے کی. بڑی لاڈلی بیٹیاں ویسی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں یار. اور یہ تو پھر عام بیٹی نہیں، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار بیٹی ہے. اور یہ میرے پاک نبی کی وہ شان والی بیٹی ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا جب قیامت کے دن میری زہرا پل صراط سے گزرنے لگے گی تو آواز آئے گی غدو ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد تمرو. اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، وہ بیٹی شان والی. اب ذرا آپ تربیت دیکھیں. میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ سیدہ زہرا کو ماننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سیدہ زہرا کی ماننا مشکل ہے. اگر کی نہ مانی جائے نا تو کو بے معنی ہو جاتا ہے. سیدہ زہرا کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ایک نابینا صحابی تھے. تو سیدہ زہرا پردے میں چلی گئی، پردہ کر لیا. سرکار نے فرمایا بعد میں کہ بیٹا یہ تو نابینا ہیں، یہ تو تمہیں نہیں دیکھتے تھے. عرض کی میرے والد محترم یہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں. یعنی سیدہ زہرا کی سیرت یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی غیر محرم مرد کو دیکھے. اب اندازہ لگا لیں کہ ہم سیدہ زہرا کی کتنی مانتے ہیں اور کو کتنا مانتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سرکار کی تربیت کا اثر تھا، یہ تربیت ہے سرکار کی. لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑ دینا خلاف سنت ہے. یہ بچوں کے ساتھ پیار نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. وہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے تو اے سی لگا دیتا ہے اور دوزخ سے بچانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں کرتا. وہ انصاف کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ. سامعین محترم، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے. تو سرکار نے فرمایا
تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کس نے کہی ہے؟ عرض کیا مجھے یہ بات فاطمہ نے بتائی تھی۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ آپ نے اس وقت بھی فرمایا تھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سامعین محترم، اب سرکار کی تربیت پہ غور کریں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے کسی غزوے سے واپس، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے کوئی مال ملا تھا، تو سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردے اپنے دروازوں پر لٹکا لیے اور چاندی کے کنگن پہن لیے۔ ان پیسوں سے پردے لٹکا لیے اور چاندی کے کنگن پہن لیے۔ دونوں چیزیں جائز ہیں، دونوں چیزیں فی نفسے ہی بری نہیں ہیں۔ سرکار تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کی تربیت اس طرح فرماتے تھے کہ ان کے دل میں مولا کی محبت کے سوا کوئی دوسری چیز رہے نہیں۔ ان کا لقب بطول ہے نا، بطول۔ بطول کس لیے کہتے ہیں انہیں؟ یہ کوئی ہم مولویوں کے القاب نہیں ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو دے رکھے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جو القاب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیے یا صحابہ نے دیے، وہ ویسے نہیں دے دیے، وہ کسی وجہ سے دیے ہیں۔ بطول جو ہے نا، بطول یہ لفظ نکلا ہے بطالہ سے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یاد کریں اور ایسے کریں کہ ہر طرف سے کٹ کے بس اسی کا ہو جا۔ بطول اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے قریب نہیں آتی تھی، انہیں یا رب کی یاد سے محبت تھی، یا رب کے ذکر سے محبت تھی، یا مولا کو سجدے کرنے سے محبت تھی، اس لیے انہیں بطول کہا جاتا ہے۔ یہ کیسے ملی تھی چیز؟ یہ تربیت کا بھی بڑا اثر ہے جو سرکار نے فرمائی۔ وہ پردے لٹکا لیے، سرکار واپس تشریف لائے، سرکار نے کوئی بات نہیں کہی۔ سرکار کی یہ عادت مبارک تھی، کبھی آپ اندازہ لگانا، یعنی بندہ جب آتا ہے نا دیش سے واپس، کسی باہر سے واپس آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے گھروں میں ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے، اپنا گھر جو ہے نا وہ جیسا بھی ہو، بادشاہوں کے محلوں سے بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے سفر کو بابرکت اختتام پذیر کر دیا۔ اور پھر اپنے گھر جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ بلا کی محبت کا مظہر تھا۔ تو جب سرکار تشریف لے گئے، دیکھا پردے لگے ہوئے ہیں دروازے پر اور سیدہ زہرا پاک نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو سرکار نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تم نے صحیح نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ سرکار واپس تشریف لے گئے۔ وہ کیا ہے کہ ڈوبتی ہوئی دیکھی ہے میں نے فانی کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ سیدہ زہرا نے سوچا کوئی بات نہیں کی میرے والد گرامی نے، کیا ہوا؟ پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ جو میں نے پردے لگائے ہیں نا، یہ جو میں نے چاندی کے کنگن پہنے ہیں، یہی چیزیں نہیں ہیں، یہ
میرے والد گرامی کو پسند نہیں آئی، اس لیے نہیں کہ جائز نہیں تھی، جائز تھی۔ مقام جتنا بلند ہوتا ہے پابندیاں اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت آدم نے نسیان سے وہ درخت میں سے کھایا تھا نا، اللہ نے اس پر بھی گرفت فرمائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ دنیا کی زیب و زینت میری لخت جگر کے پاس بھی آئے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ زہرا بطول کے اتباع سنت کا جذبہ کیا ہے، کہ سرکار نے نہیں فرمایا، آپ نے خود سمجھا، وہ پردے اتار دیے، کنگن اتار دیے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو دیے، فرمایا جاؤ میرے والد گرامی کو پیش کر دینا، عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پردوں کے اصحاب صفہ کے کپڑے بنا دیجئے یا رسول اللہ، اور یہ جو چاندی کے کنگن ہیں نا انہیں بیچ دیجئے اور غربا اور مساکین پہ خرچ کر دیجئے۔ جب حضرات حسنین کریمین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بات عرض کی تو سرکار نے دعا مانگی، میرے مالک فاطمہ تیری باندھی ہے، فاطمہ سے راضی ہو جا۔ مولا جس طرح میری فاطمہ نے اصحاب صفہ کو کپڑے پہنائے ہیں تو میری فاطمہ کو جنت کے زیور پہنانا، جنت کی پوشاکیں پہنانا، اور جس طرح فاطمہ نے اپنے کنگن تیری رضا کے لیے بیچ دیے ہیں تو میری فاطمہ کو جنت کے زیور پہنانا۔ یہ ہے تربیت جو سرکار نے فرمائی تھی، بات جائز تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے سونے کے کنگن، سونے کی کوئی چیز پہن لی، کنگن پہن لیا یا کوئی ایسی چیز پہن لی، تو سرکار نے فرمایا فاطمہ لوگ کیا کہیں گے، محمد کی بیٹی دوزخیوں کے کپڑے پہنتی ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے سونا جائز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ تربیت کا مرحلہ تھا، یہ تربیت تھی، سرکار یہ چاہتے تھے کہ میری لخت جگر کے دل میں اپنے رب کے سوا کوئی دوسری چیز نہ آئے، یہ تربیت سرکار فرماتے تھے۔ اور جب آپ نے وہ لونڈی لینے کے لیے گئیں، معروف بات ہے، لونڈی لینے کے لیے گئیں تو بڑی لاڈلی بیٹی ہیں، بہت لاڈلی بیٹی ہیں، اور مطالبہ بھی وہ نہیں ہے جو جائز نہیں ہے، سب صحابہ کو ملتی ہے لونڈیاں بھی، غلام بھی، حضرت علی بھی مجاہد ہیں، ان کو بھی ملنی چاہیے تھی، لیکن سرکار نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ ابھی بدر کے یتیم باقی ہیں، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ جو نماز کے بعد آپ جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں وہ آپ نے بتایا تھا، آپ جانتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس چیز پر بھی غور فرمائیے کہ سیدہ فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، کس لیے حاضر ہوئی تھی؟ کہ لونڈی کے لیے جو گھر کے کام کاج میں مدد کرے، لیکن سرکار نے وظیفہ بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاک نبی نے یہ بات سمجھا دی، جب اللہ کو یاد کیا جائے تو روح کی غذا بھی ہو جاتی ہے، جسموں کی غذا بھی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے یہ تربیت ہے جو سیدہ فاطمہ کی فرمائی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، لوگوں فاطمہ کو ایسے نہ دیکھنا، فاطمہ کے بارے میں یہ دیکھو کہ یہ رحمت للعالمین کی شہزادی ہے، ان کی تربیت تو سرکار نے فرمائی ہے۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ مادرا را اسوائے کامل بطول، ایک اور مقام پر بھی اقبال نے کہا، ایک بات یاد رکھنا، ان پڑھ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، بڑی جلدی جذباتی ہو جاتا ہے،
پڑھے لکھے بندے اتنی جلدی جذباتی نہیں ہوتے، پڑھے لکھے بندے اتنی جلدی جذباتی نہیں ہوتے، وہ کچھ دیکھتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ سیدہ زہرا بطول کو جو خراج عقیدت اقبال نے پیش کیا ہے نا، میں کہتا ہوں امر ہو گیا ہے، بے مثال ہے شاعری کی دنیا میں۔ اقبال نے کہا اگر پندے یہ درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اقبال مخاطب ہیں مسلمان ماؤں بہنوں سے۔ اگر پندے یہ درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے اگر تو اس درویش کی ایک بات مان لے نا، اے مسلمان ماں، اے مسلمان بیٹی، اگر تو اس درویش کی ایک بات مان لے تو قومیں تباہ ہو جائیں گی، تو تباہ نہیں ہوگی۔ وہ بات کیا ہے؟ بطول باش، اپنے آپ کو بطول کی خادمہ بنا دے، بطول بن جا۔ اب بطول کسی نے کیا بننا ہے؟ بطول تو ایک ہی تھی، اور بطول بنتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی ہمت سے، یزید آج بھی بنتے ہیں اپنی ہمت سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، تو بطول بھی خدا بناتا ہے۔ اقبال کا مطلب یہ ہے تیرا آئیڈیل یورپ کی بے راہ رو خواتین نہیں ہے، تیرا آئیڈیل فاطمہ ہے، تیرا آئیڈیل زہرا ہے، تیرا آئیڈیل بطول ہے۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ شاید اللہ تجھے بھی کوئی حسین کا سچا خادم بیٹا عطا کر دے۔ سامعین محترم، سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے نا اس کا اقبال کا جملہ کہ یہ مومن عورتوں کے لیے کامل اسوہ ہیں ہر لحاظ سے، یعنی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، حضرت علی کا مقام اور مرتبہ سبحان اللہ، لیکن پیغمبر کی بیٹی ہونے سے ناطے سے تو سیدہ فاطمہ کا مقام ایک منفرد ہے نا جی، لیکن کبھی یہ ظاہر نہیں کیا، کبھی کوئی احساس برتری، کبھی کوئی بات، اور حق یہ ہے جتنی عظمت آتی جاتی ہے اتنا تکبر مٹتا جاتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا ادب پر مردہ ہے صبر و رضا، آسیہ گردان و قرآن ابصرا، کہ سیدہ زہرا کون ہے؟ وہ ادب کی آغوش میں پلی ہوئی نبی کی پاک بیٹی، ادب پر مردہ ہے صبر و رضا، آسیہ گردان و قرآن ابصرا۔ چکی پیستی ہیں لیکن چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی، چکی پیستی ہیں لیکن چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی، یہ سیدہ زہرا ہیں۔ اور ایک مرتبہ ان کی راتیں تو عبادت میں گزر جاتی تھی، سیدہ زہرا پاک کی راتیں اللہ کی بندگی میں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو عبادت کرتی رہیں، طبیعت خراب تھی، بیمار تھی، بخار تھا، اور صبح اٹھ کر چکی پیسنے لگ گئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، آپ نے فرمایا فاطمہ آپ بیمار ہیں، پوری رات بھی نہیں سوئیں، اب چکی پیسنے لگ گئیں، ذرا آرام کر لیتی، آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا میں نے اللہ کی عبادت کی، اپنے رب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، میں نے چکی پیسی، اپنے بچوں کا حق ادا کر رہی ہوں، اگر خدا کا حق اور اپنے اہل خانہ کا حق ادا کرتے ہوئے
میری جان بھی نکل جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی حقوق کی ادائیگی میں بسر ہوئی ہے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ نماز پڑھی، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری والدہ پوری رات نماز پڑھتی رہی، صبح اٹھ کر دعا مانگی تو ساری دعائیں سرکار مدینہ کی امت کے لیے مانگی۔ میں نے کہا اے میری امی جان، کوئی دعا اپنے لیے بھی تو مانگ لیتی۔ تو فرمایا بیٹا، دوسروں کا حق اپنے حق سے مقدم ہوتا ہے۔ یہ ہے سیدہ بطول، اور اقبال نے کہا تھا ان کی عبادت کو سیلوٹ کرتے ہوئے، گریہ ہے اوز بالی بے نیاز، گور افشاندے بدامان نماز۔ کہ سیدہ زہرا وہ ہیں گریہ ہے او، کہ ان کے جو آنسو تھے وہ تکیے پر نہیں گرتے تھے، تکیے پہ سر رکھ کے نہیں روتی تھی۔ سیدہ زہرا کے آنسو رب کو سجدہ کرتے ہوئے مصلی پر گرتے تھے۔ دور آئے او یا بالی بے نیاز، دور افشاندے بے دامان نماز، اشک او برچید جبریل از زمین، ہم چو شبنم ریخت برف عرش بری۔ کہتے ہیں پھر جبریل سیدہ پاک کے آنسوؤں کو چن لیتے تھے اور عرش پہ اس طرح بکھیر دیتے تھے جیسے صبح زمین پہ شبنم بکھرتی ہے۔ سامعین محترم، سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہیں کہ جن کی زندگی سے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کی میں نے بات سنی، بڑا معروف آدمی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے سوال کیا، بندے نے کہنے لگا کہ جی یہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار